آگے ہماری صورت ہے سورہ انفطار. سورہ انفطار کا ترجمہ سنیں. اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. اور اذا جب الکواکب ستارے انتثرت بکھر جائیں گے. اور اذا جب بحار سمندر فجرت چلائے جائیں گے. اور اذا جب القبور قبریں بعثرت اکھیڑ دی جائیں گی. علمت نفس، جان لے گا ہر نفس، ما قدمت، کیا اس نے جو آگے بھیجا، اخرت، جو اس نے پیچھے چھوڑا. اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آیت میں کیا فرمایا؟ آسمان پھٹ جائے گا. قیامت کا نقشہ اللہ رب العزت یہاں کھینچ رہے ہیں. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر چلائے جائیں گے، قبریں کھیڑ دی جائیں گی، اور ہر نفس کو اس دن پتہ چل جائے گا جو آگے بھیجا. اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو کسی شخص نے دنیا میں کر کے انہیں آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یعنی انہیں آخرت کا ذخیرہ بنا لیا. اور جو پیچھے چھوڑا، وہ آخرت جو پیچھے چھوڑا، اس سے مراد وہ اعمال ہے جو اسے کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے اور دنیا میں چھوڑ آیا. تو ما قدمت اور وہ آخرت کی تفسیر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انسان اس دن جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا سے وہ مراد وہ نامہ اعمال ہیں جو آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لی، اور آخرت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے نہیں کیے، اسے کرنے چاہیے تھے. آگے اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا رب کریم کے بارے میں. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، جس صورت میں چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا. کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ بے شک عَلَيْكُمْ تم پر لحافظین، نگران فرشتے بھی مقرر ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. وہ نگران فرشتے کرامن کاتبین ہیں، یعنی بڑے شریف ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں. یعلمون، جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12 تک کیا فرمایا؟ پہلے پچھلی تو تشریح ہو گئی. یہاں سے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں درست کیا ہے، تمہیں برابر کیا. یعنی اس رب کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں درست کیا، تمہیں برابر کیا، تمہیں صورت دی، تمہیں جوڑا جس میں چاہا، اور تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. یعنی اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ گئے ہو اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. بے شک تمہارے اوپر تو نگران فرشتے بھی ہیں جو تم، ان کے نام کرامن کاتبین ہیں، بڑے شریف ہیں، لکھنے والے ہیں، اور جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اس سے مراد فرشتے جو انسان کے سارے اعمال لکھتے ہیں اور اسی سے اس کا نامہ اعمال تیار ہوتا ہے. میرا اور آپ کا نامہ اعمال تیار ہونے کے لیے ہمارے کندھوں پہ فرشتے نگران موجود ہیں. جی،
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने आगे कुछ हजरात की कैटेगरीज बनाई। अबरार कहते हैं नेकोकारों को, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया इन्नल अबरार, बेशक नेकोकार, लफी नईम, नेमतों में होंगे। कहाँ होंगे? लफी नईम, नेमतों में होंगे अबरार। और आगे फरमाया फुज्जार, बेशक अल फुज्जार नाफरमान, लफी जहीम, शोले मारने वाली आग में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, दाखिल होंगे इसमें बदले वाले दिन। यस्लौनहा, वो दाखिल होंगे इसमें यौमद्दीन, बदले वाले दिन। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और नहीं होंगे वो इससे गैर हाजिर, यानी वो जो दिन होगा उस दिन से वो उसमें गैर हाजिर नहीं होंगे। वमा अदरा, अच्छा जी मैं पढ़ा रही थी आपको, माजरत। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और आपको किसने बताया कि बदले का दिन क्या है? आपको किसने बताया क्या है बदले का दिन? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अंदाज है ये। आप लोग जब इंशाअल्लाह इन पारों में तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अल्लाह का अंदाज बाज़ जगहों में यही है कि अल्लाह सवाली अंदाज में आका अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाते हैं। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को इस तरह ही मुखातिब फरमाया, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, आपको क्या मालूम है कि बदले का दिन क्या है? तुम वमा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर आपको किसने बताया क्या है बदले का दिन? यौमा, वो दिन ऐसा है, ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैया, नहीं मालिक होगा कोई नफ्स किसी नफ्स पर, शैया कुछ भी। वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, और मामला हुक्म यौमा इज़िन उस दिन लिल्लाह, अल्लाह के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। उस दिन कोई किसी नफ्स पर जरा भी किसी तरह का मालिक नहीं होगा। उस दिन मिल्कियत, बादशाहत सारी की सारी किसकी होगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की होगी। तो ये सूरत थी सूरह इन्फितार। इसमें क़यामत की, इसमें जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं आपके समझने के लिए और मेरे समझने के लिए, वो यही है कि इसमें बताया गया है क़यामत के अहवाल को, ठीक है, कि क़यामत का अहवाल कैसे होंगे। फिर ये जो फरमाया अबरार, अबरार कहते हैं नेकोकारों को, ठीक है। नेकोकार कहाँ होंगे? बहशत में, यानी बहशत में होंगे। बहशत से मुराद होता है कि जन्नत में होंगे, और जो फुज्जार हैं वो जहन्नुम में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ उनकी तकसीम कर दी। तो नेकोकारों के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है कि वो अबरार हैं, और जो बुरों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या हुआ है कि वो फुज्जार हैं। बुरे अखलाक और कभी किरदार, गर्ज हर ममनू से परहेज करते और अल्लाह के हकाम की तामील करते हैं अबरार, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने इनको अबरार इसलिए फरमाया, इन्होंने बाप और बेटों के साथ नेक सलूक किया। तो अबरार वो लोग हैं जो अपने ईमान में सच्चे हैं, गलत अकायद नहीं रखते। फुज्जार,
فجور کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. جن لوگوں نے کفر اور معصیت کے ہاتھ سے دین اور دیانت کا پردہ پھاڑ دیا وہ فجار ہو گئے. کفر اور معصیت نافرمانی. ان الابرار سے لفی جہیم تک, یہاں جو ہے نا ان الابرار وہاں سے لے کے لفی جہیم یہ دوسری آیت تک. اور علمت نفسن کا بیان ہے اس میں کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے برے عمل کو سزا و جزا سے پہچان لے گا. ٹھیک ہے. سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم مدنی سے کہا کاش ہم کو علم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے, ثواب یا عذاب. تو ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے اعمال کو کتاب اللہ کے سامنے لاؤ, تم کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے پاس تمہارے لیے کیا ہے. سلیمان نے کہا کتاب اللہ میں مجھے کس جگہ ملے گا؟ تو ابو حازم نے کہا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم میں. سلیمان نے کہا پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ ابو حازم نے کہا نیک کام کرنے والوں کے قریب. تو اپنے اعمال اور اپنے معاملات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنے اعمال سے ہی پتہ چلتا ہے. اچھا اگلی جو آیت آئی ہے نا وما هم عنها بغائبین, اور وہ دوزخ سے کہیں جانے نہیں پائیں گے, وہ اس سے کہیں چھپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہاں بھی مراد فجار ہے. جہیم وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے, جہیم سے مراد دوزخ ہیں, وہ اس سے کبھی غائب نہیں ہو سکیں گے. قبروں میں بھی دوزخ کی گرم ہوا ان کو پہنچتی رہے گی. حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کی جگہ اس کے سامنے لائی جاتی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ, اور دوزخی ہے تو دوزخ والوں کی جگہ پیش ہوتی ہے, اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری جگہ ہے, یہاں تک کہ اللہ تجھے اٹھا کر قیامت کے دن وہاں لے جائے گا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حسب فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کافر کے حال کے ذکر میں آیا ہے کہ اس سے اس کے دین کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم. اس پر آسمان کی طرف سے ایک ندا آتی ہے, اس نے جھوٹ کہا, اس کے لیے آگ کا فرش کر دو اور آگ کے کپڑے اس کو پہنا دو اور آگ کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو. پھر اللہ نے جو فرمایا نا وما ادراک ما یوم الدین, یہ توبیخ ہے انسانوں کو دی مجھے اور آپ کے لیے, یعنی وہ دن سخت مصیبت شدت کا ہوگا. اس کی شدت و مصیبت کی حقیقت کسی دانش مند کا فہم نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ٹھیک ہے. اس دن بادشاہت ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. یہاں تو ہم بعض پر سردار ہیں, بعض پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. وہ دن ایسا ہوگا جس میں صرف اور صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی. مومنوں کے لیے شفاعت کی اجازت ضرور ہوگی مگر اذن شفاعت ٹھیک ہے وہ ملنے کے بعد. مطلب یہ کہ در حقیقت دنیا میں بھی اہل بصیرت کی نظر میں ہر امر اللہ ہی کا ہے, مگر اس روز ہر شخص کے سامنے اور ہر شخص کے گمان میں بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا, کسی دوسرے کا نہیں ہوگا. اس دن جو ہے وہ بادشاہت اللہ کی ہوگی, حکم اللہ کا چلے گا, فیصلے اللہ کے ہوں گے, کوئی کسی دوسرے کے سامنے کلام سلام نہیں کر سکے گا. وہ خالص وہ دن ایسا ہوگا جس دن کسی کی شفاعت بھی نہیں چلے گی, بلکہ حدیث میں آپ سب نے پڑھا ہے کہ ہر نبی بھی اس دن اپنے اپنے معاملات میں ہوگے, اور یہ ہوگا کہ آج کے دن ہمیں اللہ کے حضور خوف آ رہا ہے, اللہ سے ڈر آ رہا ہے. اس دن صرف اور صرف جو نبی علیہ السلام ہوں گے جو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ یا اللہ امتحان شروع کریں, جائزہ لینا. کیا مطلب کہ آپ شروع کر دیں آج کے دن نامہ اعمال اور ہمارا حشر نشر اور ہمارا حساب کتاب. یہ اللہ رب العزت کے سامنے جب انبیاء حاصل نہیں ہو سکتے, حاضر نہیں ہو سکتے, حضرت ابراہیم, حضرت آدم, حضرت یعقوب, حضرت یونس, حضرت یوسف, تو میں اور آپ کیا ہیں؟ تو یہاں ہم بتایا کہ اس دن بادشاہت فقط اللہ کی ہوگی, اور اس دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور سب کو پتا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہے. جنتی بھی ویسے اس دن فکر مند ہوں گے اور جہنمی بھی اس دن فکر مند ہوں گے. اللہ رب العزت کی ناراضگی سے سب خوف کھاتے ہوں گے, سب ڈرتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو. جنتیوں کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں ایسا عمل نہ سامنے آ جائے جس سے ہم جہنم میں چلے جائیں, اور جنتی جہنمی اس خوف سے ہوں گے کہ کاش کوئی ایسا عمل آ جائے جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. لیکن اس دن کا
معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ الحمدللہ یہ آج مکمل ہو گئی ہے ہماری سورہ انفطار بھی اور سورہ تکویر بھی، یہیں تک اس کو کرتے ہیں۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔